Assalamu alaikum, my dear students. I hope you all are fine and you are waiting impatiently for your lecture. So, without wasting time, let's start today's lecture. This is a short story of third year syllabus, Punjab University, Arabic. It is written by James Joyce. James Joyce is well known for her stream of consciousness and his insight into psychological affairs of human mind. تو اس شارٹ سٹوری کی بھی اندر ایک ایڈولسنٹ اسمال بوائے جو کہ 12 to 13 ایج کا ہے، اس کی ایک تو مائنڈ کی ڈیولپمنٹ، ایک تو اس کی مینٹل سائیکالوجی اور ایک اس کا مینٹل لو افیئر جو ہے، کس طرح اس کی انفیچویشن دکھائی گئی ہے کہ اس ایج میں، چونکہ نارمل سی بات ہے 13 to 15 ایج، دس از گروئنگ ایج، دس از ڈیولپنگ ینگ مائنڈ، تو اس میں انفیچویشن ہو جانا کسی چیز کی طرف، کسی پرسن کی طرف، دیٹ از کوائٹ نارمل. تو ہم اس شارٹ سٹوری کے اندر دیکھتے ہیں کہ کس طرح جو ہے ایک لڑکا ایک لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، اینڈ ہاؤ ہی ایکسپریسز ہمسیلف ان ڈے اینڈ نائٹ، ہاؤ ہی مسز ہر ڈیورنگ دا ڈے ٹائم اینڈ ڈیورنگ دا نائٹ ٹائم. تو دس از اے ویری بیوٹیفل اسٹوری آف اے ینگ مائنڈ کہ کس طرح وہ اس سے محبت کرتا ہے اور کس طرح اس کو ایکسپریس کرتا ہے اور کس طرح پھر جو ہے اسے ایکسپریشن میں، محبت کے ایکسپریشن میں ناکامی ہوتی ہے. اوکے، اسٹوری کو سٹارٹ کرتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے. یہ جو ہے ایک کم عمر لڑکی کی کہانی ہے جو اپنے چچا چچی کے ساتھ، انکل آنٹ کے ساتھ ان کے گھر پہ رہتا ہے، چونکہ اس کے پیرنٹس جو ہیں وہ نہیں ہیں. ہی از اے لونلی چائلڈ. سب سے پہلے جو ہے وہ اکیلا ہے لڑکا ہے، اس کے جو پیرنٹس ہیں وہ نہیں ہیں، وہ انکل آنٹ کے ساتھ رہتا ہے. وہ ہر شام کو اپنے فرینڈس کے ساتھ، اپنے ایج فیلوز کے ساتھ کھیلنے کے لیے باہر نکلتا ہے، ایک گراؤنڈ میں کھیلتا ہے. تو اس کی جو انفیچویشن ہے، جو دل لگی ہے، وہ اس لڑکی کی طرف ہے جو اس کے دوست کی سسٹر ہے. اس کے دوست کا نام ہے مینگن اور ہی از انوالوڈ ان مینگنز سسٹر. مینگن کو روزانہ اپنی سسٹر جو ہے وہ شام کی چائے پہ دروازے سے بلانے آتی ہے. یہ دروازہ اد کھلا ہوتا ہے، جیسے آپ ہلکا سا دروازہ کھولیں تو باہر کسی کو آواز دیں، اسی طرح لڑکی آدھے کھلے سے دروازے سے اپنے بھائی کو آواز دیتی ہے. یہ لڑکا اسے دیکھتا ہے اور اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے. اسے بہت خوبصورت لگتی ہے، ہاؤ اٹریکٹیو ڈریسنگ، شی از ویری ٹال، اس کا ہیئر اسٹائل، اس کا دوپٹہ لینے کا انداز اور یہ ساری چیزیں دیٹ اٹریکٹس دا بوائے ویری مچ. تو وہ ہی فالز ان لو ود دا گرل. اینڈ ریمبر، یہ ون سائیڈڈ لو ہے جو ایک لڑکے کو ہو جاتی ہے. پھر جی کیا ہوتا ہے، وہ اس کو ہر وقت یاد کرتا رہتا ہے، اس کی باتوں کو، باتیں تو نہیں اوبویسلی، اس کی پرسنالٹی کو، کیونکہ ابھی تک ان کے درمیان کوئی کنورسیشن جو ہے وہ نہیں ہوئی ہے. اس کو پرسنالٹی کو صبح شام جب بھی وہ چائے پہ بیٹھتا ہے، کھانے پہ بیٹھتا ہے، اپنے لیسنس کے دوران کلاس میں وہ اپنی توجہ جو ہے لیسنس پہ نہیں کنسنٹریٹ کر پا رہا ہوتا، کیونکہ بار بار اس کے مائنڈ میں اسی لڑکی کا امیج جو ہے وہ آ جاتا ہے اور وہ اسی کو یاد کرنے لگ جاتا ہے. وہ ہر وقت اسی کے امیجنیشنز میں اور فینٹیسیز میں لاسٹ ہے. لائک دا بوائے از کوائٹ لاسٹ. جب بھی وہ بازار جاتا ہے، کبھی چرچ میں جاتا ہے، کبھی عبادت کے لیے جاتا ہے، تو وہ جو ہے اسے خیالوں میں رہتا ہے. اور کبھی وین ہی مسز از ویری سین، جب وہ اس کو دیکھنا مس کر دیتا ہے تو آہیں بھر بھر کے روتا ہے. لائک ان کا اپ اسٹیئر ایک روم ہوتا ہے جس میں یہ رہتا ہے اکیلا، تو وہاں فرش پہ لیٹ کے یہ آہیں بھر بھر کے روتا ہے. لائک بہت سسکیوں والے، جیسے ناکام عاشق جو ہے اس سینس میں روتے ہیں، اگر ہم اپنی ورڈنگ میں، اپنی لینگویج میں اس کو نام دینا چاہیں تو. وہ بیچارہ لڑکا، اس کا گھر ایک تنگ و تاریک گلی میں ہوتا ہے اور ایک ایسے علاقے سے تعلق رکھتا ہے جو بہت زیادہ جو ہے رونق بھرا نہیں ہے، یعنی بہت زیادہ وہاں شور نہیں ہوتا ہے. تو پھر جو ہے اس کے دل کے ایسے تار بجتے ہیں، جیسے اس لڑکی کی آواز اس کے ذہن میں آتی ہے تو اس کے اوپر ایک ایموشنل سی کنڈیشن جو ہے طاری ہو جاتی ہے، اور وہ کبھی کبھی اپنے دل کو بہلانے کے لیے بالکنی میں کھڑا ہو جاتا ہے. تو اس کو ایسے امیجن کرتا ہے جیسے وہ فصیل کے اوپر کھڑی ہوئی ہے اور اس کی گردن نیچے جھکی ہوئی ہے. لو دین جو ہے دا بوائز مائنڈ از ویری شارپ، از ویری کلیور اباؤٹ دا گرل. اس کا مائنڈ میں اتنی پاور ہے، پاور آف امیجنیشن، پاور آف لو، پاور آف فیلنگس. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس سے یہ فیلنگز آتی ہیں کہ
جیسے ہوتی ہے نا کہ کوئی چیز آپ کی انفیچویشن ہو جاتی ہے پھر آپ اس کو بتا نہیں سکتے. یہ ایک ایج اپروپریٹ بیہیویئر ہے اس ایج میں, یہ ڈیولپنگ ایج ہوتی ہے, اس میں اس طرح ہو جانا دیٹ از کوائٹ نارمل. تو اب اس کا چونکہ نہ کوئی اور سسٹر بردر ہے, مدر فادر ویسے نہیں ہے, تو وہ نا بہت ڈیفیڈنٹ بوائے ہے, بہت کاورڈ ہے, بہت ٹمڈ ہے. ہی از ویری شائے ٹو ایکسپریس ہز لو. اس سے وہ نہ تو بات کر سکتا ہے اور نہ ایکسپریس کر سکتا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ وہ ہمیشہ گھبراہٹ کا شکار ہوتا ہے جب بھی اس کو دیکھتا ہے. صبح وہ انتظار کرتا ہے اور اپنی جو دہلیز ہے اس میں لیٹ جاتا ہے کہ کب لڑکی اپنے اسکول کے لیے نکلے تو وہ اس کے پیچھے ہو لے. جیسے ہی لڑکی اسکول کے لیے نکلتی ہے وہ اس کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو جاتا ہے, اس کے پیچھے چلتا جاتا ہے. جب لڑکی کا اسکول آتا ہے تو وہ اپنی رفتار جو ہے وہ تیز کر لیتا ہے اور تیز تیز اس کو کراس کرتے ہوئے اس کے ساتھ سے گزر جاتا ہے. اس طرح جو ہے کبھی ان کی آپس میں 1 to 1 کانورسیشن نہیں ہوتی, میٹ اپ نہیں ہوتا ہے, لیکن ایک دن دونوں کا جو ہے آخر میں آمنا سامنا ہو جاتا ہے, بات چیت بھی ہو جاتی ہے. کانورسیشن کا سٹارٹ جو ہے لڑکی خود لیتی ہے. یس, ہیئر از دا سین کہ لڑکی اس سے پوچھتی ہے کیا آپ کبھی جو ہے عربی بازار گئے ہیں. ایک بازار کا نام ہے یہ, اور یہ ایک سمبولک ہے. اس کو ہم مین آئیڈیاز میں دوبارہ ڈسکس کریں گے, لیکن جو ہے ابھی ہم سٹوری کمپلیٹ کرتے ہیں. وہ اس سے پوچھتی ہے کہ عربی بازار جو ہے عربی کے مقام پہ لگتا ہے اور ہفتے کے روز لگتا ہے. لڑکی اسے بتاتی ہے یہ بازار بہت خوبصورت ہے, وہ خود بھی اس میں جانا چاہتی ہے, لیکن ہفتے کو اس کو ایک ریلیجس گیدرنگ میں شریک ہونا ہے. لڑکے کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا رسپونڈ کرے. وہ پرومس کر لیتا ہے کہ آئی برنگ یو اے گفٹ, کہ میں جب بھی گیا تمہارے لیے تحفہ لاؤں گا. ناؤ بوائز مائنڈ از کوائٹ obsessed ود دا وزٹ آف عربی بازار, کہ مجھے تو اس بازار میں ہر حال میں جانا ہے. وہ اپنی انکل آنٹ سے بات کرتا ہے. اس دن انفارچونیٹلی اس کے انکل جو ہیں رات کو بہت لیٹ واپس آتے ہیں. جب واپس آتے ہیں تو کھانے کی جو شام کا کھانا ہے اس کو بھی بہت زیادہ دیر ہو جاتی ہے. وہ اپنے انکل کا انتظار کرتا رہتا ہے. اسے اب وہ والی جو اس کی فیلنگز ہیں دیٹ از کوائٹ اینگری, دیٹ از کوائٹ اینگش. وہ اپنے آپ کو سپریس کر رہا ہے, وہ کسی کو بتا نہیں سکتا کہ ہاؤ ایکسائٹیڈ ہی واز ٹو گو ٹو عربی بازار, ہاؤ ہی واز ویٹنگ امپیشنٹلی ٹو وزٹ عربی بازار اینڈ برنگ اے گفٹ فار ہر بیلاوڈ. تو وہ جو اس کی اینگری فیلنگز ہے, اینگوش ہے, یہ بہت خوبصورت ڈسکرپشن ٹیکسٹ میں کی گئی ہے کہ کس طرح وہ اپنے آپ کو سپریس کرتا ہے اور اپنی فیلنگز کو دباتا ہے, کسی کو دکھا نہیں سکتا. اب اس کی آنٹی جو ہے اس کو کہتی ہے کہ انکل آئیں گے تو بات کرنا. اسے انفارچونیٹلی صرف 2 شلنگ کا سکہ ملتا ہے. وہ ریلوے اسٹیشن پہ پہنچتا ہے اور عربی جانے والی ایک گاڑی میں 3rd کلاس ڈبے میں سوار ہو جاتا ہے. اسے بہت دیر ہو گئی تھی, اس لیے اسے گاڑی بھی آہستہ آہستہ چلتی محسوس ہوتی ہے, جو اس کی ریسلیسنس میں اور اضافہ کرتی ہے. رات کو 9:50 پر, یعنی کہ 10 ہونے میں 10 منٹ ہی رہتے ہیں, تو وہ عربی بازار پہنچتا ہے. تھوڑی سی دکانیں کھلی ہوتی ہیں, ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا ہوتا ہے. وہ ایک یوٹینسلز پاٹس کی دکان کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور ایک ویس خریدنے کے لیے سوچتا ہے کہ میں اس کو کے لیے لے لوں. لیکن اسے فیل ہوتا ہے کہ ہی کانٹ بائی اینی تھنگ بیکاز ہی ہیز اے ویری شارٹ منی. اس کے پاس تو رقم ہی بہت تھوڑی ہے. سیل گرل جو اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں مصروف ہوتی ہے اس سے سخت لہجے میں پوچھتی ہے کہ کیا لینا ہے. وہ کہتا ہے کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بائی اینی تھنگ اینڈ مووز اوے. وہاں سے وہ چند قدم اور آگے چلتا ہے اور پھر گھر واپس آنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. اچانک جو ہے آل لائٹس آر ٹرنڈ آؤٹ اینڈ ہی کمز بیک. لائٹس, روشنیوں کا جو بھجا دیے جانا ہے دیٹ از آلسو ویری سمبولک اینڈ وی ول ڈسکس دس ان آر مین آئیڈیاز. پھر جو ہے لڑکے کو سوائے فرسٹریشن کے, ڈس اپوائنٹمنٹ کے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا ہے. کس طرح وہ لڑکی کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے, کس طرح اس سے انفیچویشن ہو جاتی ہے, کس طرح ڈے ڈریمنگ کے طور پہ اسے وہ صبح شام یاد کرتا ہے. اس کو ایکسپریس تو کر نہیں سکتا محبت کو. اچانک اس سے ملتی ہے وہ, اور وہ اسے تحفہ خریدنے کے بارے میں کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے تحفہ ضرور لاؤں گا. بیکاز وین یو ہیو فیلنگس فار سم ون, تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کے لیے کوئی بہت اچھا سا تحفہ لائیں. تو عربی بازار جو ہے اس میں وہ جاتا ہے اور اس کو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. یہاں پہ جو ہے فیٹ بھی اور ہارڈ ریئلٹی آف لائف دکھائی گئی ہے کہ ایک تو اس کے انکل آنٹی جو ہے اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا, اس کے بیہیویئر کو نہیں نوٹ کیا, اور سیکنڈلی اس کی ہیلپ بھی نہیں کی کہ وہ کہاں جانا چاہتا تھا. پھر وہ جب چلا جاتا ہے تو اس کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا سوائے سیڈنس کے, سورو کے اور فرسٹریشن کے. سو دس از دا اینڈ آف دا اسٹوری. If you want to get the notes or the main ideas of this short story,
Stay connected. I'll be uploading the second part of this video in which we'll discuss the main ideas of this short story. See you then. Bye.